بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کاشف الدین سید اور نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج ہم بات کریں گے مختلف ایشوز پر، اور ان میں ایک ایشو وہ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان کا پیغام ہے عمران خان کے لیے، جو انہوں نے سوات میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسد قیصر صاحب کا ایک خطاب ہے جس میں انہوں نے میاں نواز شریف کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کھل کر عمران خان کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری نے پشاور میں جلسہ کیا ہے، اور اس جلسے میں انہوں نے میاں نواز شریف کے ساتھ ساتھ عمران خان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے ایبٹ آباد میں جلسہ کیا ہے۔ تو ان جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جلسوں کا، تو بڑا جلسہ مریم نواز صاحبہ نے ایبٹ آباد میں منعقد کیا۔ اس سے قبل میاں نواز شریف صاحب بھی آئے تھے، انہوں نے مانسہرہ میں جلسہ منعقد کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ مانسہرہ کے قومی اسمبلی کی نشست ان 15 سے میاں نواز شریف صاحب خود امیدوار ہیں، اور آج جو ایبٹ آباد میں جلسہ ہوا ہے تو اس جلسے سے مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیا ہے، اور اس خطاب میں انہوں نے اپنے منشور کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 30% بجلی کے نرخ جو ہیں وہ کم ہوں گے۔ ایبٹ آباد اہم حلقہ ہے، اور ویسے بھی ہزارہ کو مسلم لیگ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، چاہے قاف ہو چاہے نون ہو جو بھی ہو، لیکن وہاں پر مسلم لیگ ہمیشہ سے نشستیں لیتی رہی ہے، لیکن اس مرتبہ تحریک انصاف نے وہاں سے نشستیں جیت لی، اور ساتھ ساتھ کچھ ہزارہ کے جو اضلاع ہے وہاں پر جمعیت علماء اسلام بھی وجود رکھتی ہے اور نشستیں جیت جاتی ہے، لیکن ایبٹ آباد خاص طور پر مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے، اور یہاں سے اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے اہم بات یہ ہے کہ سابق گورنر، سابق وزیر اعلیٰ مسلم لیگ نون کے اہم رہنما اور اہم شخصیت، جنہیں میاں نواز شریف کا اہم ساتھی قرار دیا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے، سردار مہتاب عباسی، وہ اس وقت مسلم لیگ نون ہی کے خلاف کھل کر سامنے آ گئے ہیں، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور اہم رہنما، اہم شخصیت، سابق وزیر اعلیٰ اور سینیٹر، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی رہے ہیں، وزیر اعظم جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کے مشیر بھی رہے، پیر صابر شاہ صاحب، وہ بھی آج کل الگ تھلگ ہیں اور وہ بھی سامنے نظر نہیں آ رہے۔ البتہ وہاں پر سابق ڈپٹی اسپیکر جو ہے مرتضیٰ جاوید عباسی، وہ زیادہ متحرک ہے، اور وہاں پر اختلاف کی اور نزاع کی جو وجہ ہے وہ بھی مرتضیٰ جاوید عباسی اور انہی کی پالیسیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر امیر مقام وہ بھی ان کے یعنی پسندیدہ شخصیات میں نہیں ہے سردار مہتاب عباسی کے، اور انہی کے ساتھ اختلاف کے باعث وہ آج کل الگ تھلگ نظر آ رہے ہیں، اور اپنی جو الیکشن وہ لڑ رہے ہیں وہ آزاد حیثیت سے لڑ رہے ہیں۔ تو آج کا جلسہ مریم نواز صاحبہ کا اہم تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ چٹ بھیج کر وہاں منشور کے حوالے سے جو پروگرام تھا اس سے اٹھایا اور یہاں پر بھیج دیا۔ تو یہ ایک اہم جلسہ تھا، اور آگے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اور سیاسی جماعتیں کس قسم کا وہ اپنی سرگرمی جاری رکھتے ہیں، اور وہاں جو 8 فروری کو الیکشن ہوتے ہیں تو کس کا پلڑا پھر باری رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے پشاور میں جلسہ کیا، اور اس جلسے کے لیے پہلے جو اعلان کیا گیا تھا تو پشاور کا جو مشہور شاہی باغ ہے اور اس کے اندر جو مخصوص جگہ ہے پردہ باغ کے نام سے، تو اسے مقام جلسہ اناؤنس کیا گیا تھا، لیکن پھر بعد میں بتایا گیا کہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ جلسہ اب پردہ باغ میں اور شاہی باغ میں نہیں ہوگا، بلکہ اسے منتقل کر دیا گیا حیات آباد، اور حیات آباد کے اتوار بازار کا جو میدان ہے وہاں پر اس جلسے کا انعقاد
کیا گیا۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو وہاں کے قومی اسمبلی کے امیدوار ہے ارباب عالمگیر صاحب، ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی مخصوص نشست پر ان کا نام ہے، اور اس کے بیٹے ارباب زرق وہ بھی امیدوار ہے۔ تو ان کو فائدہ دینے کے لیے اور یہ جلسہ وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے حلقے میں جلسہ منعقد ہوا ہے تو انہیں فائدہ ضرور ہوگا۔ وہاں پر بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کی، اپنے منشور کے حوالے سے انہوں نے باتیں کی، اور بلاول بھٹو زرداری نے جو مہم شروع کر رکھی ہے ابتدائی دن سے، تو وہ ایک تو اپنے منشور کے حوالے سے جو ان کے خاص نکات تھے وہ ہر جلسے میں وہ پیش کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر جلسے میں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ مختلف قسم کے جملے کستے رہتے ہیں۔ اور آج کے جلسے میں بھی انہوں نے وہی کیا، اور انہوں نے میاں نواز شریف کے حوالے سے بھی باتیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی۔ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، وہ آج کی اہم بات یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو یعنی اپنی والدہ کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تو اس کے بعد وہی کچھ ان کے بیٹی کے ساتھ بھی ہوا، یعنی مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، کہ وہ اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تو یہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون پر تنقید کی اور ان کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا، اور وہ تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور میاں نواز شریف وہ انتقام کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو زرداری وہ انتقام کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ معافی چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو وہ اپنے مخالفین کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں روا رکھیں گے اور انہیں جیلوں میں نہیں ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی نشانہ بنایا تنقید کا، اور کہا کہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ انتقام کی سیاست نہ کرے، لیکن جو دوسروں کو چور چور کہتا رہا اور نفرت کی سیاست کرتا رہا، آج وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، اور دوسروں کو جیل میں ڈالنے کے اس کی دھمکیاں دینے والا آج خود جیل میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایک اہم جلسہ تھا پشاور کے حوالے سے اور ایک اہم سرگرمی تھی۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بیان وہ اسد قیصر صاحب کا بھی ہے، اور انہوں نے صوابی میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تم نے ہم سے بھلا چینا ہے، ہم تمہاری سیاست چھینیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ گزشتہ کئی روز سے وہ اپنی مکمل یعنی تعاون یا ان کے ساتھ رہنے کی یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں، اور گزشتہ روز انہوں نے قرآن پاک پر حلف بھی لیا۔ اسد قیصر صاحب کے حوالے سے یہ بات ایک زیادہ گردش میں رہی کہ ممکن ہے کہ وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کا ساتھ چھوڑ جائے، کیونکہ جب پرویز خٹک صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے پی ٹی آئی چھوڑنے کے حوالے سے، تو اس وقت اسد قیصر صاحب ویڈیو میں نظر آ رہے تھے کہ وہ موجود تھے، لیکن انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور پارٹی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد ان کے حوالے سے شک کا اظہار ہوتا رہا، اور یہی وجہ تھی کہ گزشتہ روز انہوں نے قرآن مجید پر حلف اٹھایا، اور اس کے بعد پہلی مرتبہ انہوں نے ایک ویڈیو بیان میں پرویز خٹک کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، ان پر تنقید بھی کی، اور کہا کہ وہ پرویز خٹک جو ہے وہ تحریک انصاف کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اسد قیصر نے کہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ پہاڑ کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ تو ان کا یہ بیان اس وقت جو ہے اس حوالے سے الیکشن تک یقیناً یہ یقین دہانی اس نے کرا دی ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہوں گے۔ پھر ایک اہم بیان پرویز خٹک صاحب کے قریبی ساتھی اور ان کی پارٹی کے مرکزی وائس چیئرمین محمود خان صاحب، جو سابق وزیر اعلیٰ رہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، اور عمران خان صاحب نے بہت سارے اپنے کارکنوں کو چھوڑ کر انہیں وزیر اعلیٰ بنایا تھا،
ان کا ایک بیان آیا ہے اور سوات میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک پیغام دیا ہے اور ان کے کارکنوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ وہ عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے جب ضرورت ہوگی تو بات کریں گے، اور عمران خان کے لیے وہی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات طے کریں گے، اور جب ضرورت ہوگی تو وہ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اور اس میں انہوں نے سوات کے ان لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جو آج تحریک انصاف کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کو محمود خان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو ان پر انہوں نے طنز کیا اور کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور محمود خان کے حوالے سے یہ بات بھی اہم ہے کہ جب سے انہوں نے تحریک انصاف سے یا عمران خان سے راستے الگ کر لی ہیں، انہوں نے آج تک عمران خان کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کی جس میں انہوں نے تنقید کی ہو یا ان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہو، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں اور ابتدا سے ہی کہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ بات بھی نہیں کی اس حوالے سے، اور ہمیشہ میڈیا سے کتراتے رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ کچھ آف دی ریکارڈ گفتگو کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے دل میں اب بھی عمران خان موجود ہے اور ان کی کچھ مجبوریاں تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑا ہے اور پارٹی جو ہے وہ تبدیل کر لی ہے اور پرویز خٹک کے ساتھ آئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب وہ الیکشن جیت جاتے ہیں اگر، تو پھر ان کی پالیسی کیا ہوگی، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور دیگر لوگ جو عمران خان کا ساتھ دینے والے ہیں وہ اگر الیکشن جیت جاتے ہیں تو ان کی حکمت عملی کیا ہوگی۔